بھارت کے لیے آپریشن سندور کے بعد سے شروع ہونے والا نحوست کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ لگتا ہے کہ بھارت کے برے دن ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ آئے روز اس کو عالمی سطح پر بدنامی، رسوائی اور بے عزتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حالیہ دنوں میں کچھ ایسی مزید خبریں بھی سامنے آئی ہیں جن سے بھارت کو اچھا خاصا دھچکا لگا ہے۔ سب سے پہلے تو بھارت کو ایک بڑا دھچکا لگا ہے برازیل کی جانب سے آکاش میزائل کی خریداری کے لیے ہونے والے مذاکرات ختم کرنے سے۔ آکاش میزائل ایک کافی پرانی ٹیکنالوجی ہے جسے بھارت دنیا بھر میں بیچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن آپریشن سندور میں عبرتناک شکست کے بعد بھارت کو آکاش میزائل کے حوالے سے ہزیمت کا سامنا ہے۔ برازیل نے بھارت کے ساتھ آکاش میزائل سسٹم کے لیے ہونے والے مذاکرات ختم کر دیے ہیں۔ بھارت کے اخبار دکن ہیرلڈ نے بھی تصدیق کی ہے کہ برازیلین فوج اب بھارت سے آکاش میزائل حاصل کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی۔ برازیلین فوج درمیانے سے طویل فاصلے تک مار کرنے والے ایک اچھے، مؤثر اور کنٹمپرری ایئر ڈیفنس سسٹم کی تلاش کے لیے کافی عرصے سے سرگرم ہے، اور دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ برازیل بھارت سے توقع کر رہا تھا کہ وہ اسے آکاش میزائل کا ایک جدید ترین ورژن فروخت کرے گا، لیکن بھارت صرف پرانا ورژن فروخت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جس کے بعد برازیل نے اسے فرسودہ قرار دے کر مسترد کر دیا ہے۔ مذاکرات ختم ہونے کے بعد برازیل نے اٹلی کے ساتھ بات چیت کا آغاز کیا ہے۔ برازیل اٹلی کا تیار کردہ ایئر ڈیفنس سسٹم ای میٹس حاصل کرنے پر غور کر رہا ہے۔ مارکہ حق میں شکست کے بعد بھارت کے تیار کردہ ہتھیاروں کی ساکھ کافی برے طریقے سے متاثر ہوئی ہے، لیکن مودی جی اس پر کافی زیادہ پردہ پوشی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری طرف امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی بھارت کے 5 جہاز مار گرائے جانے کی تصدیق کر دی ہے، اور ایک طرح سے انہوں نے پاکستان کے موقف پر مہر ثبت کر دی ہے۔ امریکن صدر نے حال ہی میں وائٹ ہاؤس میں ایک تقریب کے دوران ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی صرف اور صرف ان کی وجہ سے ہوئی، اور اس جنگ کے دوران کم از کم 5 جنگی طیارے مار گرائے گئے تھے۔ And these were serious. You had India, Pakistan, that was going, and in fact, planes were being shot out of there. Four or five, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? That was looking like it was going to go. These are 2 serious nuclear countries, and they were hitting each other. You know, it seems like a new form of war. اور اس طرح سے صدر ٹرمپ نے پاکستان کے موقف کی تصدیق کی کہ وہ 5 جنگی طیارے وہی ہیں جن کا پاکستان ذکر کرتا ہے کہ اس نے بھارت کے رافیل سمیت جدید ترین لڑاکا طیارے مار گرائے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ پاکستان اور انڈیا دونوں ایٹمی جنگ کی جانب بڑھ رہے تھے، اور اس معاملے کو انہوں نے تجارت کے ذریعے حل کیا۔ اور اس کے ساتھ ہی سب سے اہم ترین خبر، یعنی کہ سب سے خوشی کی خبر یہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس کے طیاروں نے رائل انٹرنیشنل ایئر شو 2025 میں عالمی میڈل جیت لیے ہیں، اور یہ اعزازات جیتنے والے طیارے ہیں پاکستان کا تیار کردہ، یعنی کہ میڈ ان پاکستان JF-17 تھنڈر بلاک 3 اور پاکستان کا آزمودہ، قابل بھروسہ، قابل اعتماد C-130 ہرکولس طیارہ۔ پاکستان ایئر فورس کے JF-17C یا بلاک 3 طیارے نے رائل انٹرنیشنل شو میں شرکت کے لیے پاکستان سے برطانیہ تک نان سٹاپ پرواز کی، اور اپنی بہترین تھنڈرس لیوری کی بدولت اسپرٹ آف دی میٹ ٹرافی حاصل کی۔ خاص بات، جیسے کہ ہم ذکر کر چکے ہیں، کہ اس طیارے نے پاکستان سے برطانیہ تک ایک نان سٹاپ پرواز کی، اور اس دوران پاکستان ایئر فورس نے اس کی لانگ رینج ڈپلائمنٹ کا بھی مظاہرہ کیا، جو کہ پاکستان ایئر فورس کے اپنے تیار کردہ JF-17 تھنڈر پر نہ صرف بہترین اعتماد کا مظہر ہے بلکہ اس کی کارکردگی کا بھی شاندار اظہار ہے۔ دوران پرواز پاکستان ایئر فورس کے ایلیوشن 78 ٹینکر طیارے نے JF-17 تھنڈر C کو ری فیول بھی کیا۔ اس کے علاوہ پاکستان کے C-130 نے کنکورس ڈی ایلیگنس ٹرافی حاصل کر کے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ C-130 بلا شبہ ایک شاندار لیوری سے مزین تھا، جس میں اسے پاکستان ایئر فورس کے شاہین کے انداز میں پیش کیا گیا، اور اس شاہین کی عقابی نگاہیں سب کی توجہ کا مرکز بنی رہیں۔